ہم تو خود ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ڈیموکریسی جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے یہ 21ویں صدی میں بھی انسان کو رہنمائی دے گی؟ 21ویں صدی میں بھی اسی کے تحت دنیا کا نظام چلے گا؟ یہ جو جمہوریت کو درپیش چیلنجز ہیں ان کو اگر درست کر لیا جائے، ان کی اگر کانٹ چھانٹ کر لی جائے اور عوام کے اعتماد کو بحال کر لیا جائے تو 21ویں صدی انسانیت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین مستقبل کی صدی ہو سکتی ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو میجورٹی کی طاقت کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو جبر کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا ہے دنیا کے ساتھ کہ یہ جو چند لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے فیصلے ہم کریں گے، عقل کل ہم ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل کے اندر ہو یا چاہے وہ کسی آٹوکریسی کے اندر شامل ہو، چاہے وہ کسی پاپائیت کی شکل کے اندر شامل ہو، تو یہ جس شکل میں بھی چیز آئے گی وہ نہیں چل پائے گی سر۔ اس کا حل آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو رجوع کس کی طرف کرنا پڑے گا؟ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ 400 پارٹی میں سے ہر پارٹی دوسری پارٹی کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، ہر لیڈر دوسرے لیڈر کو مار دینا چاہتا ہے، ایگزائل کر دینا چاہتا ہے، اس کو قید کر دینا چاہتا ہے۔ یہ جو 2-3 پوائنٹس ہیں، یہ آج کی جمہوریت کا وہ بڑا چیلنج ہے جس کا جواب نہیں۔ اس وقت دنیا کو پھر مارکائے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تو اس وقت جو مارکا درپیش ہے بنیادی طور پہ، اس مارکے کے اندر اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو وہ ڈیوائن اسٹریٹجی کے ساتھ نکلے گا، اس کو ایوالو کیا جائے گا اس پورے سسٹم کے اندر، تو انسانیت کو سکھ کا سانس لے گی۔ وگرنہ اس وقت جو حالات لگ رہے ہیں، ایک نفرت ہے اس نظام کے اوپر، اور وہ نظام کیسے ہوگا؟ وہ اسی کے ذریعے سے آگے جا کے بنے گا اور لوگوں کو سکھ کا سانس۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ڈیموکریسی پریکٹیکلی بھی فیل ہو رہی ہے، پاپولرٹی بھی کھو رہی ہے، اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی ہے، تو بادشاہتیں آ جائیں گی۔ کیا بادشاہتوں سے دنیا میں ایک یونیفارمٹی پیدا ہو جائے گی؟ آج ہمیں وہ نظام نہیں چاہیے جس وقت پاکستان بنا تھا، جو نظام بنایا گیا۔ وہی کو پورے سسٹم سے نکال دیا سر۔ جب آپ رب کو پورے سسٹم سے، اس کے رسول کو نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ بربادی آئے گی، تباہی آئے گی۔ اس وقت جو چیز ہے، یہی اس وقت دنیا کا حل ہے کہ دنیا کو اسی کی طرف رجوع کروائیں گے، اس کے نتیجے کے اندر چیزیں کنیکٹ ہوں گی اور دنیا آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ دنیا، جمہوریت، مستقبل، آنکھوں میں سجے سپنے، ہماری نوجوان نسل کا مستقبل، اور یہ سارے سوال ہیں جو پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کے گوش گزار کیے، آپ سے ڈسکشن کی کہ دنیا کا 1990 میں جمہوریت کے اوپر جو اعتقاد تھا، جو اعتماد تھا، وہ بہت یوں جا رہا تھا، اور ان پچھلے 35-40 سالوں میں مسلسل جمہوریت کے اوپر جو فیتھ ہے، جو کانفیڈنس ہے، وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کو سپیس دینی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی اور نظام کی طرف جانا چاہیے، بلکہ جو چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، تاکہ انسانیت کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا نوید صاحب، کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، بنیادی طور پہ ایک بیہیویئر ہے انسان کا، دنیا کی تاریخ کے اندر اور بالخصوص ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے، اس میں ایک بڑی یونیک مثال ہے، اور میں بہت حیران ہوتا ہوں بعض اوقات اس مثال کو دیکھ کر کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ 21ویں صدی کے ایک بہت بڑے مجدد، مفکر، مدبر اور ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں۔ انہوں نے بڑا ایک انوکھا کام کیا۔ انوکھا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو پارٹی انہوں نے بنائی، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس پارٹی کی جو سربراہی تھی، وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے ساتھیوں کے سپرد کر دی، اور خود بحیثیت ایک ورکر، ایک کارکن کے کام کیا۔ اچھا وہ چاہتے تو اپنے خاندان کے اندر بھی شفٹ کر سکتے تھے، اچھا وہ چاہتے تو ان کا قد کاٹ اتنا تھا، علمی قد کاٹ اتنا تھا، اتنا بڑے آدمی تھے، وہ چاہتے تو شاید کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے اس جمہوری رویے کو اپنی پارٹی کی بیس بنایا، اور انہوں نے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر، ایک پارٹی کے ورکر کے طور پر کسی کو اس پارٹی کا ہیڈ بنایا، اور خود بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کام کیا۔
ہمارے بر صغیر کے اندر جو بادشاہتیں تھیں، ہمارے بر صغیر کے اندر جو صوفیہ کا اولیاء کا پورا نظام چلا آ رہا تھا، خانقاہی نظام بھی تھا، بادشاہی نظام بھی تھا، اس نظام کے اندر یہ ایسی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے، اور یہ ایک ڈیموکریٹک وے ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کا نتیجہ بھی جو نکلا نوید صاحب، وہ بھی بڑا خوبصورت نتیجہ نکلا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پارٹی ہیڈ کی اس ایکشن کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر جو ڈیموکریسی ہے، اس پارٹی کا جو مجموعی ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے اندر وہ ڈیموکریٹک جو ٹریڈیشنز ہیں، ڈیموکریٹک اس کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ ایٹیچیوڈ ہے، وہ بقیہ دنیا کی نسبت انتہائی خوبصورت ہے، بقیہ دنیا کی نسبت انتہائی گریسفل ہے، ڈیسنٹ ہے، قابل تقلید ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کو درپیش چیلنجز ہیں، ان کو اگر درست کر لیا جائے، ان کی اگر کانٹ چھانٹ کر لی جائے اور عوام کے اعتماد کو بحال کر لیا جائے، تو 21ویں صدی انسانیت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین مستقبل کی صدی ہو سکتی ہے۔ جی نصر اللہ بھائی، یہ تو بہت بڑی مثال آپ نے دی ہے۔ ظاہر ہے اس مثال کے آگے تو وہ کہتے ہیں نا کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارا کانٹیکس یہ ہے کہ عالمی سطح پر جو چیلنجز ہیں، دیکھیں جمہوریت کے بارے میں ابھی ہم نے جس طرح پہلے بھی بات کی کہ ہم نے مثالوں سے یہ بات سمجھائی ہے، اور یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کو آسان کریں، اس ٹاپک کو، کیونکہ یہ بہرحال ایک مشکل ٹاپک ہے، جس طرح ہم نے شروع میں بھی کہا۔ عالمی طور پر اس وقت جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں وہ کیا ہیں؟ جمہوریت کا راگ الاپنا اچھا ہے یا برا، یہ فیصلہ تو ابھی ہم کریں گے۔ جمہوری رویے اختیار کرنا، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہوتا یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ جب جو بھی ڈومیننٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جس دور کی ہوگی، اس دور کے ریفرنس سے انسانوں کی شجاعت، ان کے گریس، ان کی ویلیوز اور ان کے پوٹینشل کو بیان کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر تلواروں کا دور ہوگا تو ہرکولس ٹائپ کریکٹر جو ہے نا وہ آئیڈیلائز کیا جائے گا۔ ڈیموکریٹک بات ہوگی تو پھر مولانا مودودی جیسے لوگ، ان کو ہم آئیڈیلائز کریں گے۔ لیکن ہم تو خود ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ڈیموکریسی جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، یہ 21ویں صدی میں بھی انسان کو رہنمائی دے گی؟ 21ویں صدی میں بھی اسی کے تحت دنیا کا نظام چلے گا؟ یہ سوالات ہیں، اور یہ سوالات ہم نے پاکستان انڈیا کے ریفرنس سے جو ڈیٹا دیا، جو آپ نے بتایا 1990 کی دہائی کا، پھر یہ جو ہم نے جو ایکسٹریم جو ڈیولپ کنٹری ہیں اس وقت، ان کے اندر جو ڈکلائن ہے، خود امریکہ کے اندر، خود یو کے اندر، کینیڈا کے اندر، خود گریس کے اندر، جہاں سے یہ ڈیموکریسی آئی ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا فلسفیکل ہوں گے اور بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بات ہے کیا۔ دیکھیں ڈیموکریسی کو جو سب سے بڑے بڑے جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت دنیا کے اندر، وہ کیا ہیں؟ 21ویں صدی ابھی آئی ہے اور 21ویں صدی 22ویں میں جا رہی ہے۔ 19ویں صدی دنیا کو ٹیکنالوجیز کے ابنڈنس کی دنیا ہے۔ ٹیکنالوجی ایک دم آئی ہے، فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، کالونیل نظام کا خاتمہ ہوا ہے۔ سوال یہاں پر تھوڑا سا میں نے کہا نا کہ آپ کو ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، تاریخ کو پیچھے لے کے چلنا ہوگا۔ اگر میرے پاس ایسا کوئی آلہ ہو تو میں اپنے نوجوانوں کو پیچھے لے جاؤں اس دور میں۔ کالونیل دور میں کیا ہوا دنیا میں؟ جب یہ ایمرجنس ہوئی ہے، رینائزنس ہوا ہے ویسٹرن تھاٹس کا یا ویسٹرن سویلائزیشن کا، تو وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوا ہے جب اس وقت ان کے ہاں پاپ کی حکومت تھی، یعنی چرچ کی حکومت تھی۔ چرچ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا تھا سسٹم کو۔ اس جب چرچ کا خاتمہ کرنے کے بعد سوال پیدا ہوا، تو سوال کا جواب یہ نکالا گیا کہ ایک پاپولر سوورنٹی، یعنی عوامی حکمرانی کا ایک نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے، عام ہر بندے کی رائے لی جائے گی اور وہ صحیح ہوگا۔ یہاں پر پھر وہی سوال ہے جو اقبال نے کیا تھا، اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ تولنے اور گننے کا ڈفرنس تو بہت بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ہوا کیا جمہوریت کے اندر، ہوا کیا۔ ابھی مثال کے طور پر ایک کہانی مجھے یاد آ گئی ہے، اور ہمارے ایک دوست نے بتائی تھی، میں اسی کہانی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کو کوئی ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ جو طبیب تھے انہوں نے کہا جی آپ نے دودھ پینا ہے۔ تو بادشاہ کو 1 کلو دودھ روز پینا تھا۔ بادشاہ نے کسی کے ذمہ لگایا،
وہ جس کے ذمہ لگایا وہ اس میں سے پاؤ دودھ نکال لیتا تھا اور باقی پلاتا تھا. کچھ دیر بعد جب اس کی ڈائگنوسس کیا گیا تو فرق نہیں پڑا. پھر بادشاہ کو شک ہوا کہ میرے دودھ جو ہے نا وہ خالص نہیں ہے, کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. اس نے ایک اور بندہ رکھ لیا. اس بندے نے مل کر پہلے پاؤ لیے نکالتے تھے, اب انہوں نے آدھا کلو نکالنا شروع کر دیا. اسی طرح کرتے کرتے ایک اور بندہ رکھا تو پتہ چلا کہ 4 بندے رکھ لیے ہیں, چاروں کے چاروں وہ دودھ پی جاتے ہیں. اور رات کو جب بادشاہ سوتا ہے تو اس کو ملائی لگا دیتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں جی آپ نے پی لیا تھا, دیکھیں آپ کا تو دودھ باہر آ رہا ہے. آپ نے سوتے ہوئے پی لیا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ چیلنج ہے بہت بڑا آج کی ڈیموکریسی کا. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کی سرشت میں چینج ہے, مستقل تبدیلی. اب یہ مستقل تبدیلی جو ہے نا یہ کسی کھونٹے سے نہیں بندھی ہوئی, جو لوگ کہیں گے وہ کر لو. تو ایک خاص قسم کا کمیونٹی جو ہے وہ پہلے ہی تعداد میں زیادہ ہو تو جو وہ کرے گی, اس کے ساتھ جو طاقت آ گئی ہے وہ طاقت یہ ہے کہ بس میری بات مانی جائے گی. تو میجورٹی کی طاقت کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو جبر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ جبر کو استعمال کرتے ہیں اس طاقت کو کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج خود جمہوریت کے اندر موجود ہے کہ جمہوریت میں مستقل تبدیلی ہو رہی ہے. آپ کسی آئیڈیالوجی پر روک نہیں سکتے. آپ کو کانسٹیٹیوشن چینج کرنا پڑے گا, آپ کو لاز چینج کرنا پڑیں گے, آپ کے لوگ چینج ہو جائیں گے. آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ ایک اجنبی دنیا کو ڈیل کر رہے ہوں گے جو آپ کی نہیں ہوگی. تو یہ وہ چیلنج ہے جو جمہوریت کا جب ہم پیچھے لے کے جاتے ہیں تو اس کا جواب دنیا کے پاس نہیں ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب 19ویں صدی سے آپ 20ویں صدی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ ایک نیا انسان ہوتے ہیں. اب وہ انسان نہیں ہے جو ڈپریشن کے دور کا تھا, اب یہ وہ انسان بھی نہیں ہے جو کالونیل دور میں جو ہے وہ خوف کا شکار تھا. اب اس کے خوف کچھ اور ہیں, اب اس کی امیجنیشن ڈیفرنٹ ہے. آئیڈیالوجیکلی اس کا جواب کیا ہے کہ اس کو آپ کیسے چیلنج کریں گے, یہ سب سے بڑا سوال ہے جس پہ آج کی دنیا جواب تلاش نہیں کر پا رہی. ہو کیا رہا ہے, یہ جو ممالک گئے ہیں ڈیموکریسی سے کدھر گئے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ یہ آٹوکریسی کی طرف گئے ہیں, ایک فرد کی حکومت پر گئے ہیں. پاپولسٹ حکومتیں, پاپولسٹ لیڈرشپ, انہوں نے پوری دنیا میں جو طاقت سب کو دینی تھی وہ طاقت اب چند افراد کے پاس ہے جن کو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی ڈارلنگز ہیں, ان کے ہیروز ہیں, ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کے پیچھے دنیا چلے گئی ہے. تو ڈیموکریٹک نظام آج کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ تبدیلی بھی ہے جو مستقل اس کے ساتھ ہو رہی ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ڈیموکریسی کے ساتھ آ رہا ہے نصر اللہ بھائی وہ یہ ہے کہ یہ اینیمی کریٹ کرتی ہے, یہ ود ان سسٹم اینیمیز بناتی ہے. آپ ملٹی پارٹیز کہہ لیں, آپ 400 پارٹیز بنا لیں, 400 میں سے 400 پارٹی میں سے ہر پارٹی دوسری پارٹی کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہے. ہر لیڈر دوسرے لیڈر کو مار دینا چاہتا ہے, ایگزائل کر دینا چاہتا ہے, اس کو قید کر دینا چاہتا ہے. یہ جو 2-3 پوائنٹس ہیں یہ آج کی جمہوریت کا وہ بڑا چیلنج ہے جس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب ہے نوید صاحب جی, اس کا بالکل واضح اور کلیئر جواب ہماری ہسٹری کے اندر موجود ہے. دیکھیے جو بات ہے جو ڈیموکریسی کہتی ہے اس ڈیموکریسی کے متعلق بھی مولانا سید ابو العلا مودودی نے بڑا خوبصورت بات کی تھی. ہماری تاریخ کے اندر اس کی ایک نہیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور جب پاکستان بنا تو قرارداد مقاصد جب پاس ہو گئی, اس قرارداد مقاصد کا کرکس کیا تھا نوید صاحب, کہ سپرمیسی کس کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی سپرمیسی اسی کی ہے. ٹھیک ہے نا, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے ساحری, حکمرانی اسی کی ہے. اس نے جو اصول وضع کیے ہیں ان اصولوں کے تحت رہتے ہوئے آپ اپنا نظام زندگی وضع کریں گے. یہ دیا اور مسلمانوں نے وضع کیے. آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں دنیا کو, چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل کے اندر ہو چاہے وہ کسی اور فارم میں موجود ہو, تو دیکھیے ان چیلنجز کو عہدہ برا کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر کیا فرمایا, وہ ریویلڈ نالج یہ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ, وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ, کہ آپس میں کیا کرو, مشاورت کرو. اور یہ مشاورت پرانے وقتوں میں بھی موجود رہی ہے نبی صاحب. جرگہ کس چیز کا نام ہے, پنچایت کس چیز کا نام ہے, قبائل جو مل کے بیٹھتے تھے یہ کس چیز کا نام تھا. تو یہ ساری کی ساری شورائیں رہی ہیں. بنیادی طور پہ معاملہ کیا ہوا ہے نبی صاحب, معاملہ یہ ہوا ہے دنیا کے ساتھ کہ یہ جو چند لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے فیصلے ہم کریں گے, عقل کل ہم ہیں, چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل کے اندر ہو یا چاہے وہ کسی آٹوکریسی کے اندر شامل ہو, چاہے وہ کسی پاپائیت کی شکل کے اندر شامل ہو, تو یہ جس شکل میں بھی چیز آئے گی وہ نہیں چل پائے گی سر. اس کا
حل آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو رجوع کس کی طرف کرنا پڑے گا؟ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. آپ کو اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جنہوں نے آپ کو کیا دیے ہیں سر؟ پرنسپلز دیے ہیں، گولڈن پرنسپلز دیے ہیں. اور دوسری اس کی کوالٹی، خاص کوالٹی کیا ہے نبی صاحب؟ خاص اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جو نظام، جو سسٹم اس نے دیا وہ کوئی تھیوریٹیکل نہیں ہے. اس نے دنیا کے بڑے حصے کے اوپر بڑا لمبا عرصہ حکمرانی کی. اس کے ثمرات دنیا نے سمیٹے، دنیا اس سے مستفید ہوئی، دنیا اس سے خوشحال ہوئی، اور انہی کی چیزوں کو نچوڑتے ہوئے، انہی کی تعلیمات کو نچوڑتے ہوئے دنیا اگلی صدیوں کے اندر داخل ہوتی رہی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے نوید صاحب کہ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی دنیا کے جو چیلنجز ہیں، جو درپیش ہیں، ان کا حل سیکنڈز کے اندر نکالا جا سکتا ہے. فرق صرف کیا ہے کہ اس وقت جس سینیریو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے المیہ کیا کیا؟ انہوں نے المیہ یہی تو کیا نبی صاحب. کیا کیا بلا؟ انہوں نے وحی کو کیا کیا؟ نکال دیا. وحی کو پورے سسٹم سے نکال دیا. سر جب آپ وحی کو، آپ رب کو پورے سسٹم سے، اس کے رسول کو نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ بربادی آئے گی، تباہی آئے گی. تو یہ بنیادی اس وقت جو چیز ہے، یہی اس وقت دنیا کا حل ہے کہ دنیا کو اسی کی طرف رجوع کروائیں گے. اس کے نتیجے کے اندر چیزیں کنیکٹ ہوں گی اور دنیا آگے بڑھے گی. جی، بات وہیں سے ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو چیلنجز اس وقت ہمیں جیسے جمہوریت کو عالمی سطح پر موجود ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آنے والا دور ہے یہ بہت کمپلیکس دور ہوگا، مشکل دور ہوگا. اس کو پچھلے پڑے ہوئے سے نہیں چلایا جا سکتا. رائٹ. پچھلا آپ کو سب ڈیلیٹ کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جس گولڈن ایرا کی آپ بات کر رہے ہیں، جس گولڈن ایرا کو سے انسپائرڈ ہو کر ایک بڑی تعداد میں مسلم دنیا میں بھی لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں جس سسٹم کو، تو وہ سسٹم آج کے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے اندر بھی بہت سارے چیلنجز موجود ہیں. یہ الگ ڈیبیٹ ہے، ابھی ہم اس میں نہیں آئیں گے. ابھی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے ایز اے سسٹم، جمہوریت کا جو پورا دنیا میں غلغلہ ہے، اور اگر اس کی ریسرچ بیس اس کے اندر ڈگ ان کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت تو بہت بڑے بڑے فلاز ہیں اس کے اندر. جمہوریت خود اپنی جنگ اپنے آپ سے ہار رہی ہے. اچھا، یہ جو پاپولر سوورنٹی ہے، اس کے اندر سے وہ سرش نکلتی ہے کہ ایک آٹوکریسی آتی ہے. جو پری کولونیل پورا نظام ہے نا نصر اللہ بھائی، 3 بڑی ریاستیں تھیں مسلمانوں کی، ایک عثمانیہ، ایک مغل، اور ایک وہاں پر ایرانی، فارس میں جو لوگ تھے. یہ 3 بڑی سپر طاقتیں تھیں، لیکن ان تینوں کے اندر جو سسٹم تھا وہ آمریت کا تھا. بادشاہ جو ہے وہ مطلق العنان، اس کے پاس پاورز تھے، اور باقی تمام لوگ ان کے غلام تھے. اس کے مقابلے میں جو رینائزنس ہوا ہے، اور اس طرف جو ہم آتے ہیں جب ویسٹ کے اندر، تو ویسٹ میں جو زیادہ پاورفل تھا پولیٹیکلی وہ چرچ تھا. تو دنیا ان سب جگہوں پر ان مسائل کا شکار رہی ہے. یہ ایک کنٹینیوٹی ہے نا ہسٹری کی. رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا، ہوا یہ کہ جب کولونیل نظام ختم ہوا ہے تو یہ ساری ریاستیں آپس میں لڑ گئیں، جس کو ورلڈ وار کہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف یورپ کی جنگ تھی. اس جنگ کے نتیجے میں جو نئی دنیا ایمرج ہوئی ہے، جس نے لیگ آف نیشن کو ختم کیا، اور حالانکہ اس کی ممبرشپ دنیا میں بہت کم تھی، یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ 200 سے اوپر چلی گئی ہے. تمام دنیا نے سرنڈر کر دیا کہ یہ یونائٹڈ نیشن اب آنے والا دور چونکہ اینڈ آف ہسٹری کی طرف جا رہا ہے. وی آر اینٹرنگ ان اے نیو ایرا ویئر ایوری پرسن گیٹس اپرچونٹی آف ایوری رائٹ ایز ہیومن بینگ. اب اس طرف جب دنیا گئی ہے تو اب ہم ٹیکنالوجی شفٹ کی طرف جا رہے ہیں. میں پھر یہ بات بار بار بڑی اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، یہ ٹیکنالوجی شفٹ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس نے فلسفیکل چیلنج پیدا کر دیے ہیں، اس نے آئیڈیولوجیکل چیلنجز پیدا کر دیے ہیں. اگر آپ اس طرح ہم سوال کا جواب دیں کہ ادھر یہ آ جائے اور ادھر وہ آ جائے، تو 4 شیڈز ہیں جو سامنے آتی ہیں. ایک وہ لوگ آتے ہیں جو توڑ دو، مار دو، ختم کر دو، اور وہ لوگ لے آؤ. کولونیل نظام کا جو اینٹی ہوا ہے نا، اس کی 4 مختلف چیزیں جو ہے نا اسلامی دنیا میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے آئیڈیلائز کیا اسی دور کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے عباسی دور تک موجود تھا، اس کو آئیڈیلائز کیا اور اسی طرح کی ایک چیز بنائی. پھر ایک کام یہ ہوا، جو مستشرقین نے کتابیں لکھی، انہوں نے مسلمانوں کا جو گولڈن ایرا ہے وہ سلمان دی میگنیفیسنٹ اور ادھر سے اکبر دی گریٹ،
ان ادوار کو ذرا اس نے ہائی لائٹ کیا ہے. انہوں نے تو اپنے مقاصد کے لیے کیا نا. اچھا اب کچھ لوگ اس سے انسپائرڈ ہیں. اب اس کے مقابلے میں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ صرف آئیڈیلائزڈ کرتی ہیں, فینٹیسی ورلڈ ہے جس میں وہ زندہ ہیں, ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ وقت لے آؤ, وہ وقت آ جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت کے اندر بھی چیلنجز ہیں, چیلنجز کا ذکر کیا ہے خود مولانا نے. خلافت و ملوکیت ہر وقت میں رہتے ہیں نا سر. خلافت و ملوکیت میں مولانا نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں دو ایسی اور ریئیکشن سے یا رسپانسز سے وہ ڈیولپ ہوئے جس میں یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے کالونیل نظام کو نہیں ماننا. یہاں سے ایک رینائزنس یا یہاں سے ایک اویکننگ کی تحریک پوری دنیا میں برپا ہوئی. اور اس اویکننگ کی تحریک کے اندر جب دنیا نے پچھلا نظام ختم ہوا, خود خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو برے صغیر میں خلافت موومنٹ چل گئی. آئیڈیلائز کر رہے تھے کہ واپس لاؤ, وہ واپس لے آؤ. اس میں صرف میں یہ کہوں گا اور یہ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ ایک دو لوگوں میں سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو, جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا, ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو چیلنج کے طور پر فیس کیا. انہوں نے وہاں سے وہ چیز نہیں اٹھائی. انہوں نے کہا جی اب میں چونکہ اتنا وقت گزارنے کے بعد, میں سے مراد انسان, اب ایک ایسے دور میں داخل ہو گیا ہوں جہاں بہت ساری چیزیں کھل گئی ہیں. دنیا میں اکانومی بڑھ گئی ہے, دنیا میں انسانوں کو وسائل ملنے لگ گئے ہیں, آزادیاں بظاہر دی جا چکی ہیں, نیا چارٹر لکھا جا چکا ہے, ٹیکنالوجی نے دنیا کو کیپچر کر لیا ہے, نئی دنیا آ گئی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے. لہٰذا ووٹ فار ایوری پرسن, ہر بندہ ووٹ کرے اور اپنی حکومت بنا لے. یہ چیلنج یہاں تک تو بہت خوشنما ہے, لیکن یہ چیلنج اب اس وقت پوری دنیا کے لیے چیلنج بن گیا ہے. ہم اس کو ایکڈیمکلی بھی ایڈریس کر رہے ہیں, ہم اس کو ایگریسولی بھی ایڈریس کر رہے ہیں, ہم ان کو پولیٹیکل میدان میں بھی ایڈریس کریں گے, ہم اس کو لوگوں کے سامنے جسٹیفائی بھی کریں گے کہ یہ وہ ریسرچ ہے, یہ وہ ڈیٹا ہے جو آپ سے ہم نے لیا اور اندازہ لگایا ہے کہ جمہوریت کو کوئی پرابلم ہو گیا ہے, جمہوریت کو کچھ مسائل درپیش ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے. پوری تاریخ میں نصر اللہ بھائی اس کو دیکھیں کہ جو پاپولر سوورنٹی ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکا کوئی بھی. یہ جو آٹوکریٹک نظام ہے یہ کوئی اس میں یونیفارمٹی نہیں ہے. ٹرمپ کی آٹوکریسی الگ ہے, عمران کی الگ ہے, بھٹو کی الگ ہے. اپنی مرضی ہے اس میں, میری لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. لیکن میری لائکنگ ڈس لائکنگ کو کہاں پر چیلنج کیا جائے گا, اس کو کیسے اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا, اس کے لیے پھر ریفرنسز کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا, تاریخ کو چھاننا پڑے گا, اور نیا ایک عمرانی نظام ہمیں ایوالو کرنا ہوگا جو 21ویں صدی کی اس چیلنج کا جواب دے سکے. پہلا چیلنج یہ ہے کہ ڈیموکریسی پریکٹیکلی بھی فیل ہو رہی ہے, پاپولرٹی بھی کھو رہی ہے, اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی ہے. تو بادشاہتیں آ جائیں گی. کیا بادشاہتوں سے دنیا میں ایک یونیفارمٹی پیدا ہو جائے گی؟ کیا بادشاہتیں تو پہلے بھی رہ چکی ہیں. پہلے بھی رہ چکی. کیا دنیا آج کی دنیا میں ایک زید بکر, ایک ٹونی, ایک جارج, ایک کوئی اور جو ہے وہ یہ اس سپریمیسی کو قبول کر لے گا؟ جبکہ انڈیویجول امپاورمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر آدمی اپنی دنیا میں خود بادشاہ ہے. آج کی ٹیکنالوجی نے ہر آدمی کو یہ دے دیا. اب اتنے بادشاہوں کو چلانے کا نظام وضع کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ایک مہا بادشاہ تو چاہیے نا. اس کے لیے یہ کہا گیا یہ اب ہم اپنے خول سے باہر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس کچھار میں ہم بیٹھے ہیں ہم اس سے باہر آ رہے ہیں اور دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں. کیا دنیا میں انسانوں کو ایکول رائٹ دیے جا سکیں گے؟ کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ اس پاپولر سوورنٹی کو ڈیوائن سوورنٹی میں تبدیل کرنا ہوگا. اور یہ ڈیوائن سوورنٹی کا کانسیپٹ جو ہے یہ 21ویں صدی کے اس فلاسفر نے دیا جس کا ذکر آپ نے ابھی پہلے اپنی گفتگو میں بھی کیا, سید مودودی رحمۃ اللہ. سر ہم دیکھیں جو بنیادی بات ہم کر رہے ہیں, جس کی طرف ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنے سامعین کو, دنیا کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بنیادی چیز یہی ہے کہ دیکھیں جو انسانی عقل ہے اس کی سینکڑوں لاکھوں ڈائمینشنز بھی ہو جائیں لیکن ایک جگہ پہ جا کر یہ سٹک ہو جاتی ہے. وہاں پہ پھر کیا آتی ہے؟ ڈیوائن اسٹریٹجی آتی ہے آپ کے پاس, جس کی بنیاد پر آگے آپ راستہ تلاش کرتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہی ہے نوید صاحب کہ اس وقت دنیا کو پھر مارکائے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تو اس وقت جو مارکا درپیش ہے بنیادی طور پہ, اس مارکے کے اندر اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو وہ ڈیوائن اسٹریٹجی کے ساتھ نکلے گا. جی. اس کو ایوالو کیا جائے گا اس پورے سسٹم کے اندر تو انسانیت کو سکھ کا سانس لے گی. وگرنہ اس وقت جو حالات لگ رہے ہیں, جو ایٹیچیوڈ لگ رہا ہے, جو لوگوں کی نفرت بتا رہی ہے, یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں, یہ گراف سارے کے سارے بتا رہے ہیں, وہ تو یہی شو کر رہے ہیں کہ ایک نفرت ہے اس نظام کے اوپر. اور وہ نظام کیسے ہوگا؟ وہ اسی کے ذریعے سے آگے جا کے بنے گا.
اور لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا. جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ میں نے پھر عرض کیا کہ جو چیلنجز ہیں نا وہ چیلنجز ہیں آپریشنل لیول کے, وہ ماننے کے نہیں ہیں. دنیا نہیں مانے گی. مانے گی دنیا اس سینس میں نہیں مانے گی کہ ابھی تک بھی انہوں نے ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانا. دیکھیں ابھی تک نہیں. یہ ڈائیورسٹی تو جب چلتی تک- رہتی ہے نا, جب یہ تک- ڈائیورسٹی تو چلتی رہتی ہے. جب تک آپ کو ڈومیننس نہیں ملے گی نہیں مانے گی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چیلنجز کو جو آج جمہوریت کو درپیش ہیں اگر ان کو ایڈریس کیا جائے, ان کو اٹھایا جائے, ان پہ ڈیبیٹ کی جائے, اس پر چھوٹے چھوٹے ورکنگ گروپس بنائے جائیں, مکالمہ کیا نوجوان پاکستان کے اس پہ مکالمہ کریں, اس پہ ڈیبیٹ کی جائیں, اور یہ کہا جائے کہ آج ہمیں وہ نظام نہیں چاہیے جس وقت پاکستان بنا تھا, جو نظام بنایا گیا تھا. ہمیں وہ نظام نہیں چاہیے جو 19ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے پریشر میں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک رائٹ ٹو ووٹ ملا ہے سب کو. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک انڈیویجولز کو اتنا امپاورڈ کیا گیا ہے, اس کو کہاں پر اکاؤنٹ فار کریں گے؟ آپ ایک کو اٹھا کے دوسرے کو تو لے آئیں گے. آپ کہیں گے جی تہاڈا نہیں چلے گا, ساڈا چلے گا, تسی چلاؤ. تسی کیویں چلاؤ گے؟ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے ان تمام لوگوں کو جو نہ آپ کی نسل کی طرح ہیں, نہ آپ کے مذہب کی طرح ہیں, نہ آپ کی چال ڈھال کی طرح ہیں. اس چیلنج کو ایڈریس کرنا اس وقت بہت بڑے پیمانے پر خود اسلامی دنیا میں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں اس کے جواب تلاش کر رہے ہیں. لیکن یہ جواب تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل جواب ہے. اور اس پریکٹیکل جواب کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر 300 یا 250 پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. جب پولیٹیکل پارٹی کا آپ سیٹ بنائیں گے تو آپ ان میں کس پرسنٹیج پر فال کریں گے؟ ایک ووٹ گننا ہے, ایکول رائٹ ہے ووٹ کا. تو اس پورے سوالوں کا جواب ہمیں انٹلیکچوئل بیس پر بھی دینا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں پریکٹیکل جو اس کی امپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. تو جمہوریت کے حوالے سے جو 21ویں صدی کے اندر جو مائنڈ سیٹ چاہیے یا جو تبدیلی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا سٹارٹ ایک فرد سے ہوگا, اور اس فرد کو اکوموڈیٹ کرنے سے ہوگا. میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن میری رائے بہت اہم ہے. میری اس رائے کو جو مجھے دی جا رہی ہے, کیا میجورٹی مجھے سنب کر دے گی؟ کیا میجورٹی مجھے مار دے گی؟ اگر میجورٹی کی بات نہیں مانوں گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ چڑھائی کروں گا, کنفرنٹیشن کروں گا. تو اس کی سرشت میں کچھ چیلنجز ہیں جن کا جواب نہیں مل رہا. اس جواب کے لیے جو بھی آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں, جو بھی نظام اس وقت دنیا میں پرویلنگ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا کے لوگوں سے کام لے رہے ہیں. اور پھر نیشنلزم کو آپ کہاں گریڈ کریں گے؟ نیشنلزم کہاں جائے گا؟ پھر آپ کی یہ جو سیکولرزم کی پوری ویو ہے یہ کہاں جائے گی؟ تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں جس کے اوپر ہم نے اظہار خیال کرنا ہے. اور ہمارا ڈومین, میں نے جس طرح پہلے کہا اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پالیسی سرکل سے یہ بات کر رہے ہیں, ہم پالیسی اندر سے یہ بات کر رہے ہیں جہاں پر پالیسیاں بننی ہیں اس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. ہم کوئی تھرڈ پارٹی آبزرور نہیں ہے, ہم کوئی تجزیہ کرنے والے یا رائے دینے والے لوگ نہیں. ہم اس کے اندر سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ان چیلنجز کا حل یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل اویکننگ ہو, بحالی سیاسی عزم ہونا, اور لوگوں کے اندر یہ شعور منتقل ہونا. اور انڈیویجول جو مجھے ذاتی طور پر چیزیں چاہیے, کون سی دوائی کھاؤں, کون سا وظیفہ کروں, کون سے بینک سے جاؤں, کون سا گروپ اختیار کروں, اس سے بڑھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیشن کو ایز اے ون اینٹی آخر میں, اور اس گلوب کو ایز اے ون اینٹی کس ورلڈ آرڈر میں جانا ہے. کیونکہ دنیا پھر تیز تبدیلی کی طرف گامزن ہے, اور دنیا ایک دفعہ پھر وہ خطرے پہ چلی جائے گی جس میں انسان پھر اضطراب کا شکار رہیں گے. تو ان چیلنجز کے لیے اگر کوئی ایک ٹیسٹ کیس ہمیں مل سکے, ایک ایسی جگہ مل سکے جس کو ہم آپریشنل کر سکیں, تو وہ پاکستان کے پاس انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ سارے گیجٹس موجود ہیں جن کے تحت پاکستان کے نوجوان اس 70 سال کے عرصے کے بعد اب اتنے میچور ہو سکتے ہیں, یا اتنا میچور رویہ اختیار کر سکتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے یہ ملک جو ہے وہ تبدیل ہو. اور یہ جو ٹیسٹ کیس ہوگا, یہ جو ماڈل ہوگا, یہ جو وہ بات ہوگی, یہ دنیا میں سپریڈ کرے گی. لیکن انٹل کہ اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, یہ خود بخود نہیں ہوگا. بہت شکریہ ناظرین. آپ نے دیکھا 21ویں صدی کے چیلنجز, جمہوریت, مستقبل, انسانیت, کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے. یہ ڈیبیٹ ہے, ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ بھی ہے, اور سوسائٹی کے اندر اس وقت یہ ایک آپریشنل ڈیبیٹ بھی ہے. ہم نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اس مختصر وقت کے اندر اشارے کیے جا سکتے ہیں, بات سمجھائی جا سکتی ہے, بات کی جا سکتی ہے. اس ڈیبیٹ کو یونیورسٹیز کے اندر, ڈیبیٹ کلبز کے اندر, اس کو مسجد کے میناروں سے اور یونیورسٹی کی ریسرچ لیبارٹری سے بھی اس آواز کو اٹھنا چاہیے,
تاکہ یہ جو آواز ہے اس آواز کے ساتھ بہت ساری آوازیں ملیں اور کوئی بہتر حل کی طرف جایا جا سکے۔ کچھ حل وہ ہیں جو ہم نے سجیسٹ کیے ہیں، اور یقیناً آپ جیسے جو فرٹائل اور زرخیز اذہان ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، یقیناً یہ سب لوگ ملیں گے تو بہت بہتر حل اور بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے، رابطے میں رہیے اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔